بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں، جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بریکنگ نیوز، عمران خان کو آؤٹ کرتے کرتے بڑا بلنڈر ہو گیا اور اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا، اور اعتزاز احسن نے عمران خان کی سزاؤں کے متعلق کیا بیان دیا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سائفر کے بعد دوسرے مقدمے جو توشہ خانہ کا مقدمہ تھا اس میں بھی 14 سال سزا سنا دی گئی بامشقت، اور 10 سال کے لیے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب خان صاحب کو جب بلایا گیا تو خان صاحب کے بقول کہ ان کو دھوکے سے بلایا گیا۔ جب خان صاحب جج محمد بشیر صاحب کی عدالت یعنی اڈیالہ جیل کے اس کمرے میں جہاں سماعت ہوتی ہے وہاں حاضر ہوئے تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کا 342 کا جو فارم تھا وہ کہاں ہے بیان والا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کمرے میں پڑا ہوا ہے۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ وہ مجھے دیں۔ تو عمران خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کو جلدی کیا ہے؟ کل بھی بڑی جلدی مجھے سزا سنائی گئی ہے دوسرے کیس میں۔ تو انہوں نے کہا میں جو مانگ رہا ہوں مجھے وہ دیں، زیادہ باتیں نہ کریں۔ انہوں نے کہا وہ کمرے میں ہے، جب تک میرے وکلاء نہیں آئیں گے میں اپنے وکلاء کو دکھا کر پھر آپ کو دے دوں گا۔ مجھے تو حاضری کے لیے بلایا گیا، میں تو حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر خان صاحب کمرے میں چلے گئے۔ خان صاحب کی غیر موجودگی میں جسٹس جو محمد بشیر صاحب ہیں احتساب عدالت کے جج، انہوں نے خان صاحب کو 14 سال بامشقت سزا سنا دی، اور ان کی جو بیگم ہیں بشرا بی بی ان کو بھی۔ اب ناظرین کرام، یہاں پہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سزا دی گئی ہے یہ ایک جلد بازی میں کیا گیا عدالتی قتل ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، یہ صرف 15 منٹ میں یہ کیس کی سزا جو دی گئی ہے اڑ جائے گی ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ جو 342 کا بیان ہوتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے اس میں سوال نامے میں کہ کیا آپ کو اپنے خلاف جو مقدمہ آپ کا چل رہا ہے اس میں آپ کچھ پیش کرنا چاہیں گے، کوئی گواہی یا کوئی ڈاکومنٹس؟ تو جب تک وہ ہر ملزم یہی کہتا ہے کہ ہم گواہی پیش کریں گے یا ڈاکومنٹس پیش کریں گے، لیکن خان صاحب سے وہ جو دفاع کا حق تھا وہ بھی چھینا گیا اور جرح کا حق بھی چھینا گیا۔ یہ دیکھیں کہ آپ سرکاری وکلائی کیس کی پیروی کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور خان صاحب کی طرف سے بھی سرکاری وکلاء ان کو مہیا کیے گئے ہیں، یعنی دونوں دوستانہ سرکاری مخالف جو وکلاء ہیں وہ بھی سرکاری ہیں۔ اس کی اعتزاز احسن صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کی مثال کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ تو یہ جس طرح کے فیصلے کروائے گئے ہیں یہ پاکستان کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی کروائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف 15 منٹ میں فیصلہ اڑ جائے گا، بہت کمزور فیصلہ ہے۔ اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں تو عرفان صدیقی صاحب ہیں، جو عرفان قادر صاحب مسلم لیگ نون کی حکومت میں اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو بہت کمزور فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ تو ہائی کورٹ میں ہی اڑ جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پہ جو خان صاحب کے ناقدین تھے انہوں نے بھی یہ بیان دیے ہیں باقاعدہ، شاہ زیب خانزادہ نے بھی، کہ یہ جو ندیم ملک صاحب نے بھی، کہ یہ جو خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے یہ عدالتی قتل ہوا ہے، انصاف کا قتل ہوا ہے۔ تو احمد میر صاحب نے کہا کہ یہ تو خان صاحب کی مقبولیت کم کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے عمران خان صاحب کی مقبولیت
دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس عدالتی فیصلے سے خان صاحب کی مقبولیت اور بڑھے گی اور الیکشن میں ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ ناظرین اکرام، اب اگر بات کریں کہ توشہ خانہ میں خان صاحب نے کرپشن کون سی کی ہے، ایک گھڑی کا ہی رول ہے، ایک انگوٹھی کا رول ہے، اور لیگل طریقے سے خان صاحب نے وہ حاصل کی ہیں۔ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے جب کسی کا تحفہ دیا جاتا ہے وہ سرکاری قیمت کے مطابق سرکاری خزانے میں رقم جمع کروائے اور وہ جو چھوٹے تحائف ہوتے ہیں وہ لے سکتا ہے، تحفے چھوٹے موٹے جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ خان صاحب نے بالکل قانون کے مطابق کام کیا۔ اگر انہوں نے قانون کے مطابق کام نہیں کیا تو پھر بھی 14 سال کی سزا اتنی بڑی کیسے دی جا سکتی ہے؟ اگر دوسری جانب دیکھیں تو BWM گاڑیاں نکلوائی گئیں جن کی پاکستان کے قانون میں اجازت ہی نہیں پاکستانی قانون دیتا کہ گاڑیاں جو ہیں وہ آپ نکلوا سکیں، جس کی پاکستانی قانون اجازت نہیں دیتا وہ بھی نکلوائی گئیں، اور مریم نواز صاحبہ نے وہ فروخت بھی کی۔ کس حیثیت میں کی؟ میاں نواز شریف صاحب کا کیس نیب میں چل رہا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی چل رہا ہے، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا بھی کیس چل رہا ہے، لیکن ان کے کیسوں میں لمبی لمبی تاریخیں دے دی جاتی ہیں۔ دوسری جانب خان صاحب کی جو کیس ہیں وہ دن اور رات ڈبل شفٹ جو ہے وہ عدالتیں چلائی جا رہی ہیں۔ اب لگتا تو یوں ہے کہ جب یہ دونوں جج صاحبان نے فیصلہ سنایا ہے، خان صاحب تو پہلے ہی عدالت میں قید تھے، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ یہ جج صاحبان بھی قید ہوئے تھے، صبح بیٹھنا 8 بجے اور رات 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے تک بیٹھ کے انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ چلو جس طرح بھی ہے اپنی قید تو اپنی تو جان چھڑوائیں۔ انہوں نے فیصلے سنائے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ فیصلے سنانے کے بعد ابھی تک ان کے فیصلے لکھے نہیں گئے، پرنٹ نہیں ہوئے، ٹائپ نہیں کیے گئے۔ اب خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء نقول مانگ رہے ہیں، لیکن پرنٹ ہو، فیصلہ لکھا جائے، جج صاحب کے دستخط ہوں تو پھر ان کو نقول ملے۔ ابھی تک ان کو بالکل لکھا ہی نہیں گیا۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، خان صاحب کے ساتھ اب کیا ہونا ہے؟ سائفر کے بعد توشہ خانہ، اس میں بھی سزا ہوگی۔ اب جو عدت میں نکاح والا کیس ہے اس میں بھی سزا سنائی جائے گی۔ اس کے بعد القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس میں بھی سنائی جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ روزانہ 1-2 کیسوں میں خان صاحب کو سزا سناتے جائیں تاکہ پورے کا پورا نظام جو کسر رہ گیا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ننگا ہوتا جائے کہ کس طرح ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ پاکستان میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں یا انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی سوچا یہ جا رہا تھا جو بھی اندازے لگائے جا رہے تھے ان کے غلط ثابت ہوئے۔ خان صاحب کو اندر کر دیں گے، خان صاحب کی پارٹی توڑ دیں گے، انتخابی نشان چھین لیں گے، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا تو پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو داد دینا پڑے گی، وہ مایوس ہونے کی بجائے نئے جذبے، نئے حوصلے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی کمپین چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ آج جو اسلام آباد میں ہوا، ناظرین اکرام، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو طلب کیا کہ بیلٹ پیپرز کے متعلق مجھے بتائیں کہ کیا کہاں تک کام پہنچا۔ تو انہوں نے کہا، سیکرٹری الیکشن کمیشن کے نمائندے نے، کہ جو نئے حلقوں میں انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں جن کو اجازت ملی ہے الیکشن لڑنے کی، اگر ہمیں کاغذ مل گیا، دستیاب ہو گیا تو وہاں پہ الیکشن بیلٹ پیپر چھپ جائیں گے، ان نئے امیدواروں کے انتخابی نشان چھاپ دیے جائیں گے۔ اگر کاغذ نہ ملا تو یہ پھر ان حلقوں میں الیکشن ہمیں ملتوی کرنا پڑیں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ الیکشن کمیشن کے نمائندے نے چیف جسٹس صاحب کو آگے سے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کب کے رو رہے ہیں کہ KPK کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو الیکشن کچھ ملتوی کر دیے جائیں۔ تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، کب ہوں گے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج ہوا یہ کہ باجوڑ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار ریحان زیب صاحب،
جو آزاد امیدوار تھے ٹکٹ پارٹی نے نہ جاری کیا، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص تھے، ان کا پھر آج قتل ہو گیا۔ تو اس میں باقاعدہ جو الیکشن تھا وہ کوئی بھی امیدوار جب قتل ہو جائے، جاں بحق ہو جائے، تو وہاں ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل 3 بجے اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں KP کے اور بلوچستان کے سیکرٹری الیکشن کمیشن، IG، انٹیلیجنس حکام، ان تمام کو وزرائے اعلیٰ ان کو طلب کر لیا ہے، ہنگامی طور پر اجلاس بلا لیا ہے کل 3 بجے۔ ابھی بھی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں کہ کیا 8 فروری کو الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو پتھر پہ لکیر ڈالی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، لیکن وہ سب کے سب خواب درے کے درے رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب کی پارٹی کو توڑ دیا، نشان چھین لیا، سزائیں ہو گئیں، اس کے باوجود خوف کس چیز کا ہے؟ خوف صرف اور صرف 25 کروڑ عوام کا ہے، جو اس نظام کو اپنی آنکھوں سے ننگا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، کل دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس بیٹھتا ہے اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ سب کی نظریں میری طرح الیکشن کمیشن کے اجلاس پہ رہیں گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔